سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ ہمتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا. یہ تو نماز کے قائم کرنے کی محنت ہے. ایمان سیکھنے کی کیا محنت ہے؟ ایمان کے سیکھنے کی محنت یہ ہے کہ تمام حقوقوں کو تمام کائنات سے کاٹ کے اللہ سے جوڑ دو. جی اس کی نیت کر لو کہ چاہے ہم مر جائیں، ہم کائنات کے راستے سے اپنی کوئی ضرورت نہیں پوری کریں گے، چاہے مر جائیں. یہ نیت کرنی پڑے گی. اس نیت میں مضبوطی آئے گی جب دو چیزیں ہمارے سامنے رہیں. اچھا. ہاں، دو چیزیں ہمارے سامنے ہوں. ایک یہ کہ موت تو اللہ نے مقدر کر دی ہے، وہ آنی نہیں وقت سے پہلے. جب یہ بات سامنے ہوگی تو نیت کرنے میں پھر ہماری پختگی ہوگی. اور دوسرا یہ ہمارے بات سامنے رہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے کلائی اور پونے کے پہاڑ میں چلے جاؤ، دو چیزیں پہنچ کے رہیں گی، ایک روزی اور ایک موت. تو نہ روزی ہماری رکنے والی ہے، نہ موت آنے والی ہے، تو ہماری نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں جی. تو جب یہ دو باتیں ہمارے سامنے ہوں گی تو پھر ہم نیت کریں گے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ اسی وقت ہمارا کام بنا دے، ایک دن میں بنا دے، ایک گھنٹے میں. وہ تو اللہ ہے، چاہے تو یار سیکنڈوں میں بنا دے. اللہ ہے. لیکن اس کا ضابطہ یہ ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ دیکھو ہم تم کو آزماویں گے ضرور. کیا کریں گے؟ آزمائیں گے. ہاں، صحابہ کو جو آزمایا ہے، جو مکی صحابی کو جو آزمایا ہے، تو نماز بھی نہیں تھی اور 13 سال آزمایا. صحیح ہے. جو کاروبار کرتے تھے صحابہ نے چھوڑا ہے. یہ جھوٹے اور مکار ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے مکی زندگی میں کاروبار نہیں چھوڑے. ان کو ابھی ان کی سیرت پہ نگاہ نہیں ہے. یہ چور ہیں، اسباب پرست ہیں، یہ اسباب کے پجاری ہیں یہ لوگ. سب سے پہلا عمل جو مکے میں آیا ہے وہ صحابہ جو اسلام میں داخل ہوتا تھا کلمے کا اقرار کر کے، وہ اپنی کمائیوں کو چھوڑ دیتا تھا. کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ وہ تمام اپنی پرورش کے نظام کو کائنات سے کاٹنے کے لیے نبی بتلاتا تھا. لا الہ الا اللہ، اے لوگوں جہاں جہاں سے تمہاری پرورش نظر آ رہی ہے وہاں سے نہیں ہو رہی، اللہ کر رہا ہے، اپنی قدرت سے کر رہا ہے. یہ تمام انبیاء کی دعوت کا یہی موضوع ہوتا تھا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس کو مسلم احمد کے اندر روایت فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے ہم سے اور تم سے اور تمام انسانیت سے، وہ جو جب ہم کو تم کو آسمانوں کے اوپر بنایا اور آسمانوں پہ بنانے کے بعد پھر پہلے روح ہماری آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی، پھر ہم سب کو جسم دیا اور پھر جسم کی ضرورتوں کو پورا کیا. جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد سوال کیا لست بربکم، جی یہ بتاؤ کیا میں تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہوں؟ سب نے اقرار کیا. آگے یہ سورہ آراف کی آیت ہے 172 173 میں، اس کو دیکھنا ہے پھر. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اسی اقرار کو یاد دلانے کے لیے انبیاء دنیا میں آئے. اسی اقرار کو اب کیسے یاد دلایا ہے؟ یہ اس کلمے کو پیش کرتے، کلمے کو پیش کرتے. ہاں، یہ لائن کوئی نہیں بتا دے گا، یہ لائن ہے ہی نہیں. یا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بولے تھے، یا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کے علاوہ کوئی نہیں. ہاں، تو اس ربوبیت کے لیے، اس ربوبیت کا یقین ہماری زندگیوں کے اندر آوے تو اس کے لیے صحابہ کے اندر پہلا حکم دیکھو سورہ والعصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر جس کو خوب بیان کرتے ہیں لوگ، یہ مکی سورہ ہے. اور اس مکی سورہ میں جو اللہ نے کہا ہے کہ 4 لوگ جو سارے انسان خسارے و گھاٹے میں سوائے ان کے جو 4 کام کریں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمان لانے. کیا مطلب ایمان لانے کا؟ کہ اپنی تمام پرورش کو کائنات سے کاٹ کے اللہ سے جوڑ دیں. دوسرا اعمال صالحہ کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہی تو ہے نا دونوں چیزیں. ان بیوقوفوں سے، ان جاہلوں سے، ان بیان کرنے والے چوروں سے یہ پوچھو کہ مکے میں اعمال صالحہ تھے کیا؟ جی صحیح بات. صالح عمل کیا تھے؟ وہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے.
हाँ सही बात है। इन चोरों से पूछो, सवाल करो इनसे। तुम ला के जो इसको फिट कर देते हो अमाल सालिहा, हाँ तो मक्की सूरत, हाँ मक्की सूरत है, वहां तो कुछ नहीं। अमाल सालिहा किसको कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, साले अमल अल्लाह के ध्यान को कहते हैं। जिस अमल में अल्लाह का ध्यान होगा वो साले अमल है। वरना मुनाफिक भी 100% नमाज का अमल करते थे, तहज्जुद का अमल करते थे। तो वो नमाज का अमल था, वो नमाज सालेह नहीं थी। कोई भी अमल सालेह बनता है अल्लाह के ध्यान से। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था हर अमल इस तरह करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अमल को सालेह बनाने के लिए नमाजी तो हो सकता है, वो सालेह अमल नहीं। वरना नमाज फजाइल मुनाफिकों के साथ पूरे होना चाहिए दुनिया व आखिरत में। क्यों जहन्नम में सबसे नीचे तबके में डाला जाएगा? तो पहला जो अमल मिला मक्के के अंदर, इनकी कमाइयों, साहबा ने अपनी कमाइयों को छोड़ा। दूसरा अमल ये था, कमाइयां जो करके लेके आए हैं, जो बैंक बैलेंस है इनके पास, जो घर में इनका सरमाया है, अल्लाह ने दूसरा अमल इनको दिया कि इनको सबको खर्च करो। हाँ, इनको खर्च करवा दिया। सूरह नहल के अंदर अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, जो जुमे के खुतबे में इमाम लोग पढ़ते हैं। खर्च करने का हुक्म कि जाओ इसको खर्च करो। अब कमाई बंद, खर्च जो रखा था वो खर्च करा दिया। अब अपनी परवरिश को जहां जहां से उम्मीद थी वो कटी या नहीं कटी? अरे कटी। एक तरफ कमाने नहीं जा रहे हो, दूसरी जो कमा के रखे हो उसको भी खर्च करा दिया। अब बिल्कुल खाली कर दिया। क्या कर दिया? खाली कर दिया। हर तरफ से अपनी परवरिश की उम्मीदों को अल्लाह ने कटवा दिया। और उसके बाद अभी तालीब करवा दी। क्या करा दी? अरे क्या करा दी? शायद अभी तालीब, हाँ, लगभग 3 साल का वो पीरियड। अब यहां से साहबा जो निकल के आए हैं उस रुबूबियत के यकीन को सीखने के लिए, उसी के फिर शैब अबी तालिब के बाद फिर मेराज हुई, अल्लाह ने नमाज भेजी है। अब नमाज के ऊपर मेहनत साहबा की चल रही थी और होते होते हिजरत का हुक्म आ गया। हिजरत कर गए, 1.5 साल मदीने के हो गए। अब नमाज के जो अंदर बाहर के अहकाम थे वो अल्लाह ने तब जब मुकम्मल कर दिए, तब अल्लाह ने फिर जो है नमाज पे बदर में करके दिखला दिया। हाँ, लेकिन इसको एक बात और भी यहाँ याद रखना। हाँ, ये चोर नहीं बतावेंगे, ये तो तुमको हराम से बचावेंगे कि ये हराम ये हराम। वहां किसी हराम से नबी ने, अल्लाह ने नहीं नबी से रुकवाया। शराब चल रही, नमाज भी हो रही और नमाज से काम भी बन रहे। अच्छा। हाँ, मुता भी चल रहा था। सन 6 हिजरी में मुता बनती, मुता को हराम किया। हाँ, ये सब कुछ हो रहा, लेकिन परवरिश वो नमाजों के रास्ते से जोड़ती थी साहबा, और साहबा उससे ले रहे। अच्छा। हाँ, तो ये 3 अमल थे मक्के के जो अल्लाह के ध्यान के साथ साहबा करते थे। वो अपनी कमाइयों में सिर्फ इसलिए, हज़रत खदीजा जो सबसे ज्यादा माल वाली थी, हम तो सवाल करते हैं कि बतलावें, इन चोरों से पूछो जाके कि हज़रत खदीजा सबसे माल वाली थी, लेकिन एक पैसा नहीं था जब शैब अबी तालिब ले गई। कहाँ गया वो पैसा? और ये कहते हैं बेवकूफ की वो तिजारत करती थी। अबे वो तिजारत इस्लाम में आने से पहले करती थी। अल्लाह के नबी को नबी बनाए जाने के बाद फिर तिजारत की हो तो लाओ दिखलाओ कहीं। सही बात है, बिल्कुल। और जो नबूवत नहीं मिली। हाँ, और जो कमा के लाए, और नबूवत देखो नहीं मिली, नबूवत मिलने से पहले, हाँ, वो बात जब नहीं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी नबी हैं, वो ठीक है, उनको नबी बनाया जाना था, इमामुल अंबिया बनाया जाना था। लेकिन नबी वो जब नबूवत मिली है, हाँ, जब जिब्रील का सामना हुआ और जब वही नाजिल हुई पहली, तब से माना जाएगा नबी। और वरना अगर वो पहले नबी हैं तो इस पे जरा से गौर करो, कोई नबी अपनी लड़कियों की काफिर से निकाह कर देगा? काफिर से शादी करेगा? नहीं है? नहीं। नबी अपनी लड़कियों को काफिर से निकाह कर सकता है, काफिर से शादी कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादी की, काफिर से नहीं की। तो एक नबी के लिए ये ज़ेबा देती है ये बात? नहीं। तो क्या मतलब इसका कि नहीं, जब नबी बनाए गए हैं उसके बाद की जिंदगी नमूना है।
ہاں نبی کے پہلے اگر یہ کہتے نہیں حضور نے تجارت کی، ہاں ہاں اب ٹھیک، وہ تو نبی بنائے جانے سے پہلے ایک سفر کیا ہے، وہ بھی حضرت وہ ابو طالب کے کہنے کے اوپر چلے گئے تھے آپ، حضرت خدیجہ کے، ہاں ملک صاحب، اگر اس کو نمونہ بنا رہے ہو تو اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی کافروں سے کرو، اور وہ بھی تو عمل ہے نبی کا، ہاں کرو، تب کہیں نہیں کرو گے؟ تو یہ 3 عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا۔ ہاں اب یہاں کے اوپر یہ یاد رکھنا کہ اب ہمارے لیے آسانی کا جو اللہ نے معاملہ کیا وہ مدینے سے شروع کیا۔ مدینے میں صحابہ اپنے اسباب میں رہے، اپنی ضرورتوں کو کاٹا ہے، ان کے ہاتھ کے نیچے جو تھے اس کے لیے سبب سے کما کے لاتے تھے ایز اے پوسٹ مین، اچھا ایز اے پوسٹ مین، وہ جن کے حقوق تھے ان کو دے دیتے تھے، ہاں، اور اپنی ضرورتوں کو نماز ہی سے جوڑے رکھتے تھے، کیونکہ نمونہ بنایا ہے صحابہ کو ایمان کے سیکھنے میں، صحابہ ایمان کے سیکھنے میں نمونہ ہے، نبی عمل میں نمونہ ہے، ہاں نبی ایمان میں نمونہ نہیں ہے اور صحابہ عمل میں نمونہ نہیں ہے، ہاں اس کا فرق محسوس کر لینا، اس کو سمجھ لینا۔ تو اب صحابہ اکرام، اور ورنہ ہم تو سوال کر دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر 2 دن کے فاقے سے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچے ہیں، اور اس گرمی میں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ تو ان سے پوچھو، ان مکاروں سے یہ پوچھو کہ کیا ان کے بچے اور ان کی بیوی بھی گھر میں بھوکی اور فاقے سے تھی؟ ہاں صحیح بات ہے، بالکل، کہ نہیں، ان کو حقوق ادا کیے تھے تجارت سے لا کے اور نوکری کر کے مزدوری کر کے لا کے، اور ورنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ حضور کے ساتھ بھوکے ہیں تو جا کے کھائے ہوئے اور بیوی بچے ان کے بھوکے گھر میں مرے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے تمہارے لیے اب دیکھو یہاں ایک مکی ایک مدنی، مکی زندگی پر اولیاء اکرام جتنے ہیں، خواجہ معین چشتی اجمیری ہوں، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والے، بڑے بڑے ہیں واقعات کے اندر، جو جنگلوں میں، غاروں میں اور پہاڑوں میں گئے اور 12 سال 14 سال 25 سال وہاں رہے اپنی ربوبیت کی لائن ٹھیک کرنے کے لیے۔ حضرت کے بیان میں ہے اس کو واضح کیا حضرت، ایک تو لائن یہ، اور دوسری لائن یہ ہے، دوسری لائن کہ اپنی ضرورتوں کو نماز سے جوڑ کے، اگر یا تو تم کو جو بیوی بچے ہیں ان کو طلاق دے دو، جیسے مکے کے اندر جو لوگ اسلام میں نہیں آتے تھے تو ان کی بیوی ان کے بچے وہ ان کے لیے سمجھ لو دشمن ہو جاتے تھے، تو یہ تو آپ بھی آؤ اس پہ، اور اگر آپ ان کے ساتھ ہو جیسے مدینے والوں نے رکھا تو ان کی ضرورتوں کے لیے، وہ ان کی ضرورتوں کے لیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ اسباب سے کما کے لائے ہیں اور انہوں نے دیا ہے اور اپنی ضرورتوں کو نماز سے جوڑا ہے۔ تو یہ اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ یہ آسان سی ترتیب ہمارے تمہارے سامنے ہے، ہاں، لیکن سارا مسئلہ 100%، چاہے جتنا آپ چاہے جس شعبے میں ہو، اس میں ایک نیا پیسہ ہمارے جسم کے اوپر نہ لگے۔ ابھی شعبے میں نہیں، ابھی گھر پہ نا بول رہے ہیں کام سیکھنے کے لیے، تو ابھی تقریباً ابھی 1 آدھ مہینے سے ہی لگے ہیں ہم کام پہ۔ ٹھیک ہے، کام کرو، سیکھو، ابھی اچھے سے اچھا کام سیکھو۔ ابھی تقریباً 17 سال کی عمر ہو رہی ہے میری۔ اچھا، تو سیکھو، کام سیکھو، کام سیکھو بڑھیا سے، اور خوب لاؤ، سب کے حقوق ادا کرو، سب کو خوب خرچ کرو، سب کو لٹاؤ، صحابہ لٹاتے ہی تو تھے، اللہ ہمیں تمہیں بھی ویسے ہی بنا دے۔ تو اس لیے بس یہ ہے، اب یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم کو انعامات دلاوے گا، لیکن ہمارا جو مسئلہ آئے گا، ہماری کامیابی کا جو تعلق ہے وہ اللہ کو رب مان لینے سے اور نماز کے پرورش لینے سے، قبر کے تینوں سوال اسی سے تعلق رکھتے ہیں، ہاں، اس کے علاوہ نہیں۔ حقوق کی ادائیگی سے تھوڑی نا جی صحیح بات، آپ کی آخرت بن جائے گی، چاہے جتنے حقوق کی ادائیگی اس سے آپ کی آخرت نہیں بنے گی، وہ آخرت قبر کے تین، ہاں وہ تینوں لائن۔ تو اس کو دیکھ لو، اور پھر جو بات نہ سمجھ میں آئی تو یہ کر لو، یہ خدا اس راستے سے جو دے گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنے جسم پر ایک پیسہ اس کا نہیں لگاؤں گا، تیری مخلوق کے اوپر اس کو لٹاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس نیت کے ساتھ گھسو، کوئی دقت نہیں، یہ اللہ راستے کھولے گا۔
ہاں، اور جیسے گھر والے جو ہیں ہاں۔ اور جیسے کھانے کا ٹائم جب ہوتا ہے نا تو ہم نکل جاتے ہیں گھر سے، پھر کہتے ہیں گھر والے، اور پھر گھر والے خود بلا لیتے ہیں، یہ ایسے کرنا صحیح ہے؟ کھا لوں ان کا؟ ارے کہاں نہیں کھاؤ گے؟ اب جیسے کوئی چاچا ہمارے کل رات کو پکڑ کے لے گئے زبردستی، انہوں نے کھانا کھلا دیا۔ نہیں تو یہ موقع نہ آنے دو کہ زبردستی کھلا کے لے جاؤ۔ دیکھو گھر والے ہاں کھانے کا ٹائم ہے، آپ گھر پہ رہو، اچھا ہاں گھر پہ رہو، وہ بلاویں گے آپ کھاؤ آپ، لیکن جب وہ کھانا کھلا دیں گے نیکسٹ ٹائم کے اوپر جب اللہ بھوک کی حاجت بھیجیں گے تو تمہاری کیفیت یہ نہ ہو بھوک کے آنے پر کہ ابھی امی بلا لیں گی یا ابو بلا لیں گے یا چاچا بلا لیں ہاں گے، ہاں ہاں، کیا یہ شیطان ڈالتا تو ہے بات۔ ہمارا رونا ہو رہا ہو کہ اللہ جلدی سے جلدی نمازوں کے راستے سے ہمیں سکھلا دیجئے اپنی ضرورتوں کا ہاں پورا کرانا، ہاں، ہاں تو یہ یہ رونا چل شیطان رہا ہو بات۔ ہمارا، اور کھاؤ اور ان کے اوپر ظاہر بھی نہ ہونے دینا، ہاں ہاں، کسی کو پتہ نہ ہونے دینا، ہاں بھوک تو خیر ایسی ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن بیماری بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتے، بیماری اللہ سے ہی کہتے ہیں، وہ جو بھی بیماری ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، اس کو بھی ہاں ان کو یہ نہ ظاہر ہونے دو جی، کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گے یا وہ ہے، جب وہ بلاوے ابھی کوئی ہاں نہیں ہے تمہارے ساتھ، اور پھر ہاں تم جب کما کے لاؤ گے تو ان سب کے اوپر تو لٹاؤ گے نا، ہاں ہاں، تو یہ سمجھ لو کہ ہم قرض لے کے کھا رہے ہیں، اللہ جب دیں گے تو ہم سب کا قرض اتاریں گے، ہاں، اور کیا اس میں کون سی بری بات، ہم سعودی عرب میں